اللہ پاک نہ 1400-1500 سال پیچھے فرما رہے ہیں، نہ 1400 سال آگے جانے کو فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے کہ تم وہ جو ویلیوز تھیں، وہ اقتدار جو تھے، وہ جو طریقے تھے 1400 سال پہلے، وہ جو فاؤنڈیشن تھی 1400 سال پہلے والی، اس کو ڈپلیکیٹ کرو۔ اب یہ تھوڑا سا میں وضاحت سے آپ سے عرض کر دوں۔ عموماً جو لوگ ذرا خاص طور پہ ملٹی نیشنلز کے ساتھ بھی کام کرتے ہوں گے، ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی کہ جی ملٹی نیشنلز میں نوکری کرنے سے یا ان سے کام کرنے سے آدمی بیسٹ پریکٹسز آف دی ٹریڈ سیکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں اس وقت اس کاروبار کے متعلق جو بیسٹ پریکٹس ہے، جو بہترین سے بہترین طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ سیکھتا ہے۔ تو اصل مقصود کیا ہوتا ہے کہ ان اداروں میں یہ ادارے کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ تجربہ ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے اب بیسٹ پریکٹسز، بہترین طریقہ کار بنائے ہیں اپنی کمپنی میں، اپنے ادارے میں، اور جو وہاں کام کر رہا ہے یا ان سے کام کرتا ہے تو اس کو اس طرز پہ کام کرنے کی کا علم آ جاتا ہے، طریقہ آ جاتا ہے، اور کیونکہ وہ سب سے بہترین طریقہ کار کام کرنے کا اس تجارت کی، تو وہ کمپنیاں بھی کامیاب ہیں، جو ان کو اپنے اداروں میں لاگو کرے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ان کمپنیوں نے وہ باقاعدہ ریسرچ کر کے، اسٹڈی کر کے، معلومات کر کے دیکھا ہے کہ وہ طرز کاروبار دنیا بھر میں کیسے کیسے ہوتا تھا، کون کون لوگ اس میں ناکامیاب ہوئے، کون کامیاب ہوئے، اور کون اس میں سے کیا کر کے انتہائی کامیاب ہوئے۔ تو اب ہم وہ طریقہ کار استعمال کریں جو ہمیں انتہائی کامیابی پہ لے جائے۔ تو یہ اصطلاح پھر ڈیولپ ہوئی بیسٹ پریکٹسز، گولڈ مارک یعنی بہترین طریقہ کار۔ تو اب آپ یہی سمجھیے بات۔ اچھا، یہ گولڈ مارک کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ بیسٹ پریکٹسز، بہترین طریقہ کار کے لیے کیا بنیاد کیا ہے کہ یہ بہترین طریقہ کار دریافت کرنا بنانے والے کے لیے پہلے علم ہونا ضروری ہے، اس کو اپنے کام کا علم اس درجے ہو، ایک بات۔ دوسری، اس کو اپنے یعنی اس کے اندر صلاحیت اس درجے ہو کہ اس چیز کو جو طریقہ کار اس نے سمجھا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو لاگو کرنے کے لیے صلاحیت بھی اس کو چاہیے۔ پھر اس نظام کو اس کو آگے چلانے کی بھی صلاحیت چاہیے، ایک اس کی ایکسیکیوشن، اس کے بعد اس کی کنٹینیویشن چلانا۔ اب آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیے، اور میں کہتا ہوں 1400 سال پیچھے نہیں چاہیے، اب ہم جائیں بیسٹ پریکٹسز والے زمانے پہ، جس کو ہم اللہ پاک نے فرمایا، جس کو خیر القرون کہا گیا، دا بیسٹ آف ٹائمز، بہترین زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کیا گیا؟ خیر القرون، سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانے اس کو کہا گیا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، آئندہ آپ کو کوئی کہے کہ میاں تم 1400 سال پیچھے کی بات کر رہے ہو، آپ کہیں نہیں، ہم تو 14,000 کلومیٹر اونچے زمانے کی بات کر رہے ہیں جو ہمالیہ سے اونچا گولڈ مارک ہے، بینچ مارک ہے۔ ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس زمانے کی پریکٹسز کو آج بھی اور قیامت تک بیسٹ پریکٹسز کہا جائے گا۔ وہ تو اس طریقہ کار کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو قیامت تک ڈیفائن کر دیا اللہ پاک نے کہ اس زمانے میں جو آپ کو فاؤنڈیشن دی گئی ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے کہ قیامت آنے تک اس سے بہتر پریکٹس طریقہ کار کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ یار تم تو کہتے ہو ہم بیل گاڑیوں پہ چڑھ جائیں، نہیں، ہم آپ کو بیل گاڑیوں پہ جانے کو نہیں کہتے، ہم آپ کو کہتے ہیں اس بیسٹ پریکٹس زمانے نے آپ کو کیا فاؤنڈیشن دے دی۔ ایک مثال کے طور پہ کہ بیل گاڑی بھی ایک کمیونیکیشن کا مینز تھا، اس کے بعد گھوڑا گاڑی بھی آیا، اس کے بعد 1920 والی گاڑیاں بھی آئیں، اس کے بعد پھر 1950 کی گاڑیاں آئیں، اور آج سپورٹس ماڈل اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، مگر سب کو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہی کہا جائے گا۔
جو بیسٹ پریکٹس یا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا، بتایا، وہ بیل گاڑی، جہاز، اونٹ گاڑی یہ نہیں تھا، وہ بنیاد، فاؤنڈیشن دے دی ترقی کی ہر لائن سے۔ دیکھیں یہ بیسٹ پریکٹسز کا زمانہ ہے، اور سمجھنے کے لیے بات آپ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 1472 عیسوی میں 572 میں آپ کی پیدائش ہے یا 571 میں؟ 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس سے پہلے دنیا کتنے ہزار سال سے ہے پتہ نہیں، مگر 571 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے اور دور، پھر آدم علیہ السلام سے اور دور۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کتنے ہزار ہاں سال گزرے ہیں، اور دنیا کہاں تھی؟ مادی طور پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کہاں تھی مادی طور پہ؟ روحانی طور پہ میں بات نہیں کر رہا آپ سے، میں یعنی دین کو، دین ایز ان عبادات کو اور قرب الہی اور ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مادی طور پہ دنیا کہاں تھی؟ آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے کے تصاویر کے مٹی کے گھر ہیں، لوگ اونٹوں پہ جا رہے ہیں، تو ہزاروں سال میں انسانیت کہاں تک پہنچی تھی؟ اونٹوں کے سفر، پیدل سفر، بہت ہو گیا تو بحری جہاز کا سفر، وہ بھی کئی دنوں میں۔ اور کیا تبدیلی آئی کہ 1400 سال میں آپ چاند پہ پہنچ گئے۔ میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون ہے، روحانی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی۔ اگر آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں یا مادی ترقی چاہتے ہیں، جس کو مٹیریلسٹک پروگریس کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آپ نے حاصل نہیں کی، انسانیت نے حاصل نہیں کی۔ آج جن قوموں سے ہم بہت امپریس ہیں، یہود اور نصرانی، یار کیا بات ہے ان کی، جب تک وہ اپنی شریعت یا اپنی چیزیں فالو کر رہے تھے ان کی کیا پروگریس تھی؟ 571 سال ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان کم و بیش، ان 571 سال میں کیا پروگریس ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اور بھی زیادہ فرق آ گیا۔ اتنے 100 سالوں میں آپ مجھے بتائیے دنیا نے مادی ترقی کیا کی ہے؟ آپ روحانی ترقی کو تو چھوڑ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے نا۔ میں سکھ سے عرض کرتا ہوں، اگر مینجمنٹ سیکھنی ہے، بیسٹ پریکٹسز سیکھنی ہے، یہ ٹرمنالوجیز ابھی ہم نے کیونکہ ذرا انگریزی کی آ گئی تو ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں، یار ان کو گوروں کو پتہ ہے۔ ارے بھائی یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول تمہیں دے کے گئے ہیں، ساری مینجمنٹ سیکھنی ہے تو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اور اس کی دلیل میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خود مجھے بتائیے نا کہ آج 1437 سال میں جہاں انسانیت پہنچی ہے، پہلے 14,000 سال میں کیوں نہیں پہنچی تھی؟